اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم آخری پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آخری پارہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکی صورتیں اس پارے میں ہیں۔ اور مکی صورتوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ آیات چھوٹی چھوٹی، ردم بہت فاسٹ، اور اس کے اندر ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نبأ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، فانی دنیا اور ابدی آخرت کا اس کے اندر بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرتوں اور نعمتوں کو بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ فنا ہو جائیں گی، آخرت میں انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا اور وہاں پر بدلہ مل کر رہے گا۔ پرہیزگاروں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، غذا کے لیے انگور ہوں گے، ہم عمر بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے مشروب کے طور پر جو انہیں پیش کیے جائیں گے، وہاں کوئی جھوٹی یا بے مقصد بات نہیں سنیں گے، پرہیزگار کو اس کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ یہ انعام ہوگا کائنات کے اس رب کی طرف سے جس کے جلال کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس سے اس کی اجازت کے بغیر بات کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ میدان حشر کا تذکرہ، قیامت کا وقت طے شدہ ہے اس کا تذکرہ، روز قیامت کیا ہوگا اس کا تذکرہ، ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نازعات ہے، اور سورہ نازعات بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سرکش فرعون کا جو عبرتناک انجام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ موت کا منظر شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے، اور قیامت کے احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم آخرت کے حوالے سے اس کی تیاری کریں۔ پھر سورہ عبس ہے، اور سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر آخرت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اس کا دل ہلا دینے والی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی کہ جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی سے، والدہ سے، والد سے، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا، رسوائی کی وجہ سے اپنا منہ چھپائے گا اور ڈرے گا کہ کہیں کوئی عزیز اپنی گمراہی کا ذمہ دار مجھے نہ ٹھہرا دے۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو سہولیات پہنچانے یا خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ دیتے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی خاطر اپنی آخرت تو تباہ نہیں کر رہے، دوسروں کی دنیا بن رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والوں کی آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کفار اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلی 6 آیات میں قیامت کی منظر کشی ہے، اور سورج کی بساط جب لپیٹ دی جائے گی، یعنی روشنی اس کی بند ہو جائے گی، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، زمین کی کشر شکل ختم کر دی جائے گی، اس پر پرعود پہاڑ جلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسی دولت سے اس کا مالک غافل ہو جائے گا اور وہ آزاد پھرے گی، خوف کے مارے جنگل کے جانور ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرف ابھر رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ پڑھ لے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ اس کے اندر قیامت ہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر یہ پڑھ لے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، سرکش اور نیک لوگوں کے انجام کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن جزا اور سزا کا تذکرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی وعید کا تذکرہ ہے، اور ان کو ویل
یعنی جہنم کی وادی میں پھینکا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ناپ تول کی کمی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ذرا سی ناپ تول کی کمی کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ پھر سرکشوں کی بری سزا کا تذکرہ ہے، پھر نیک لوگوں کے بہترین بدلے کا تذکرہ ہے، پھر مجرمین کا طرز عمل جو جب ان کو سزا ملے گی اس کا طرز عمل ہوگا، اور مومنین کا طرز عمل ہوگا کہ وہ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ دنیا میں اہل ایمان پر مجرم ہنستے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں، دنیا کی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اہل ایمان مجرموں پر ہنسیں گے کہ دیکھو انہوں نے آخرت کو جو ہے وہ گنوا دیا۔ سورۃ الانشقاق، اس کے اندر بھی اللہ کے سامنے حاضری کا بیان، قیامت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کو اگر اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے تو سورہ انشقاق کو پڑھ لو، اور اس کے اندر بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی، انسان کی مشکلات کا عروج، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، اس کا بیان۔ دیکھیے دنیا میں ہر انسان مشقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حیوانی تقاضوں یعنی روٹی، کپڑا، مکان اور اولاد کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے مصیبتیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں۔ بحیثیت انسان احساسات، صدمات اور ناکام منصوبوں کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے وطن، قوم اور نظریے کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بعمل مسلمان ہے تو شریعت کی پابندیوں کو اختیار کرنے اور دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے مال و جان سے جہاد کرنا پڑے گا۔ بقول شاعر، بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک، اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا تب تک۔ البتہ دنیا کی مشکلات جھیلتے جھیلتے وہ اللہ کی طرف بھی جا رہا ہے، اسے باری تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان صبح کرتا ہے اپنی جان کو بیچتا ہے، پھر اسے جہنم کی آگ سے بچا کے لے آتا ہے یا جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر 5 سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا یہ کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کے جواب نہیں دے گا کہ اپنی زندگی کہاں لگائی، اس زندگی میں جو جوانی کا حصہ تھا وہ کہاں لگایا، مال کو کیسے کمایا، مال کو کہاں لگایا، جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر عمل کتنا کیا، یہ سب جواب دینے اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مشکلات کے دوران اپنی مسلسل یاد اور اپنے احکامات کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد خوش نصیب انسان وہ جن کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ چھلانگیں لگائیں گے، خوشی خوشی سب کو دکھائیں گے یہ میرا اعمال نامہ ہے، مجھے معلوم تھا قیامت آنی ہے، میں نے تیاری کر لی۔ اس کے بعد بد نصیب انسان جو قیامت کو بھلائے بیٹھے ہوں گے، دنیا میں غرق ہو جائیں گے، دنیا کی دولت، اولاد اور جائیدادیں جمع کرتے رہیں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ پریشان ہوں گے اور اسی پریشانی کے عالم میں جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج، اس سورہ مبارکہ میں اہل حق کی مدح اور تحسین کی گئی ہے اور اہل باطل کی شدید مذمت کی گئی ہے، جنہوں نے اہل حق پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے بڑے آسمان اور قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اور مظلوموں کو بتایا کہ جن کے اوپر مظلوم ہوا ہے اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ ان کے جو ظلم ان پر ہوئے ہیں ان کو ازالہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کمپلسیٹ کرے گا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور انہ یبدی و یعید، وہ پیدا بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے، وہو الغفور الودود، وہی بخشنے والا غفور بھی ہے، ودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں ہیں، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ دونوں شانیں ہی انسان کے سامنے رہنی چاہیے اعمال کی بہتری کے لیے۔ اس کے بعد سورہ طارق، اس سورہ مبارکہ میں ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے جو ایمان بالآخرت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کی نگرانی کی جا رہی ہو، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہو؟ جواب دیا گیا کہ جس طرح آسمان اور اس پر موجود چمکتے ہوئے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں، اس طرح ہر انسان پر نگران فرشتے موجود ہیں جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض، کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو چھلتے ہوئے ناپاک پانی سے پیدا کیا، وہ پانی جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان پیدا ہو کر فوتوں میں آ جاتا ہے،
پہلی بار اس طرح سے پیدا کرنے والا خالق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تیسرا، کیا اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی واقف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چھوٹی بات کیا، وہ تو انسان کی نیت، ارادے اور سینوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ روز قیامت اس کے اعمال کا جائزہ اس کی نیت، ارادے اور پوشیدہ مقاصد کی بنا پر کیا جائے گا، اور آخرت میں کسی کی سفارش گناہ گار انسان کو بچا لے گی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک تو بہت بڑا طبقہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بس لڑ پڑھ لو غوث اعظم کا تو وہ پوری کی پوری نجات ہو جائے گی۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی قوت اور کوئی مددگار انسان کو پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں اور آج عمل سے غافل ہیں۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، پتہ نہیں ہے نام کیا دوں، خدا فریبی یا خود فریبی۔ ہم ان فریبوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے گا، اور عمل سے غافل ہو گئے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں بچانے آئے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا مضمون ہے، اور انہیں مخالفانہ اور حوصلہ شکن فضا میں ذکر، صبر اور تذکیر یعنی یاد دہانی کراتے رہنے کی تلقین اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ صبر کریں۔ پھر سورہ غاشیہ، توحید اور آخرت کی یاد دہانی دلانے والی صورت، اور یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت جمعہ کی پہلی رکعت میں اور دوسری صورت جمعہ کی دوسری رکعت میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے ہاں ان صورتوں کو عیدین اور خطبہ جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس صورت میں یعنی سورہ جاشیہ میں نیکوکاروں کا حسین انجام اور بدکاروں کی بدکاری کا تذکرہ اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار کی شدید مذمت کی ہے جس کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف دنیا ہی کی عارضی اور گھٹیا لذتیں اور سہولیات اور آشائشیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی فیوز و برکات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دنیا پرست لوگ ہیں، اور دنیا پرستی کی خاطر جو ہے وہ یہ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اور کون کامیاب ہوتا ہے اور اس کے اندر اور کون ناکام ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جس شخص نے روح کے تقاضوں، جسمانی تقاضوں پر اس کو فوقیت دے دی، تزکیہ نفس کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ اس کے برعکس جس نے نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہوئے روح کو خاک میں دفن کر دیا، خاکی وجود میں دفن کر دیا، وہ ناکام انسان ہے، اور اس کی آخرت میں جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار وہی ہے جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تزکیے سے مزین کیا۔ اس کے بعد سورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس سورۃ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے کہ جب انسان پر مایوسی کا غلبہ ہو وہ ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں۔ ان نعمتوں کی یاد سے اس کے شکر کے آنسو نکلیں گے جو مایوسی کو بہا کر لے جائیں گے۔ پہلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی لذت حاصل کر رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لذت سے نکال کر جھگڑالو قوم کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ ذکر اللہ کی لذت سے محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی۔ کچھ عرصے بعد آپ کو انشراح ہو گیا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی عاقبت سنور جائے گی، اور بلا شبہ یہ عمل ذاتی ریاضت سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو آسانی میں بدل دیا۔ پھر یہ کہ ذکر حبیب کی بلندی کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند کیا کہ رہتی دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آج بھی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ 3 انسان کی عظمت کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں قسم کھا کر تاکیدی اسلوب میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مار کے روح و بدن میں روح کی طرف توجہ کم کر کے بدن کی طرف کر کے اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق، اللہ تعالیٰ کی دونوں شان کریمی
اور شان جلالی کا بیان ہے اس کے اندر، اور انسان کی سرکشی کا علاج بیان کیا گیا کہ خوف خدا، اللہ کا خوف پیدا کرے گا تو اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ قدر، اس سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو تمام راتوں سے بہتر بنایا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بینہ، اور اس سورہ مبارکہ میں قرآن و سنت کے مجموعے کو بینہ یعنی واضح دلیل قرار دیا گیا، اور اس کی یہ افادیت بیان کی گئی کہ اس کی بنیاد پر کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی جا سکے، اور کھرے اور کھوٹے کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور بالکل سیدھا دین یعنی دین اسلام اس کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن زمین ایک زلزلے کے ذریعے ہلا ماری جائے گی، وہ نہ صرف تمام مدفون انسانوں کو نکال پھینکے گی بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ اس کے سینے پر کس انسان نے کون سا عمل کیا، یہ سب زمین اپنی کیفیات کو بیان کرے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات، اس سورہ مبارکہ میں انسان کی ناشکری، اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت پر مال کی محبت کو ترجیح دینے کی روش کا بیان، یہ انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ، یہ سورہ مبارکہ روز قیامت کے ایک ہولناک آفت کی وجہ سے آنے والے افراتفری کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اس کے بعد سورہ تکاثر، کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ مال کی کثرت کا طلبگار ہوتا ہے، زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل کر کے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ کہ سورہ عصر، جہنم سے بچنے کا راستہ، اس سورہ مبارکہ میں تیزی سے قسم کھاتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور بتایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 اعمال کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رہنما بناتے ہوئے خلوص اخلاص سے نیک اعمال کریں، اور دوسروں تک حق پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں، اور جو بھی پریشانیاں ہیں اس پر صبر کریں۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ، مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ، جو مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، مال کا ڈھیر لگاتے ہیں، ان کا تذکرہ۔ پھر سورہ فیل، ہاتھی والوں کا لشکر جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے گیا تھا، ان کے برے انجام کا تذکرہ، اللہ نے ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دیا اور عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد سورہ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر کتنے احسانات کیے، ان کی بھوک کو ختم کیا، اور ان کو سردی اور گرمی سے بچنے کے مواقع فراہم کیے، اور ان کو کاروبار کو جمایا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، جزا اور سزا کو جھٹلانے والے پست کردار، ان کا تذکرہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو دھوکے باز ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ اس سے الٹ برعکس کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان، قرآن جیسی فصیح و بلیغ جامع کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ۔ اس کے بعد حوض کوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں، یہ سب اللہ کے تعالیٰ کی عنایات۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، کافروں سے اعلان برات، تمہارے معبود تمہارے لیے، میرا معبود میرے لیے، میں اس کی عبادت کروں گا۔ اس کے بعد سورہ نصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان، یہ بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین اسلام غالب ہو جائے گا، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ سورۃ اللہب، گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا تذکرہ، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی پر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وعید، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کی وعید۔ سورۃ الاخلاص، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا بیان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو ایک قرآن کے برابر قرار دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا، قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ میں دعا کے اسلوب میں۔ سورہ فاتحہ،
آخری دونوں صورتیں بھی دعا پر مشتمل۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا سکھائی گئی، ہر اس شے کے سر کے پہلو سے جو اس نے تکلیف فرمائی، تاریک رات کے شر سے جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروہ پر پھونکتی ہیں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور سورۃ الناس داخلی شرور سے حفاظت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 شانیں یاد کر کے اس کی پناہ میں آنے کی دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا داخلی شرور سے حفاظت کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تینوں شانیں یعنی رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کا بیان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صرف وہی ہے جو ہمیں تمام شرور سے محفوظ رکھ سکتا ہے، خاص طور پر چھپ کر، پلٹ کر اور بار بار وسوسہ ڈالنے کے شر سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور خیر اور ہر نعمت سے ہماری جو ہے وہ ہمیں مزین کرے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عظیم کتاب کے شروع میں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، آخری 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جو سکھائی ہوئی دعا کے الفاظ ہیں اس سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر کل ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر ہدایت وہ ہمیں نہ دیتا اور ہماری رہنمائی فرماتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے مالک، قبول فرما ہم سے یہ خدمت، اور بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور نظر کرم فرما ہم پر، بے شک تو بہت نظر کرم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم احنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے قبر کی وحشت سے مانوس کر، مجھ پر قرآن کریم کی برکت کے سبب سے رحم فرما، اور اس کو میرا امام، نور ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ، اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے اس کے ذریعے سے سکھا دے، اور اس کی تلاوت دن رات نصیب فرما، اور اس کو میرے لیے حجت بنا، اور اے اللہ تمام جہانوں کے پروردگار اسے قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے بھی اس کام کو لیے تعاون کیا، ریکارڈنگ میں، اس کو چلانے میں، اس کی ایڈیٹنگ میں، اے اللہ ان سب کی اس محنتوں کو قبول فرما، اور ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا، اور ہمیں قیامت والے دن اس کتاب کے ذریعے سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔